اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے جو کہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی نایاب بیان ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، جو کہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے یعنی ایک جو سننے والے میں تھے اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے علی علیہ السلام، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اے مولا علی شیر خدا، میں شام سے کئی دنوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں۔ یعنی شام سیریا سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے وہ کوفہ تک پہنچا تھا تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں۔ تو اسی لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے، اس سامعین نے حضرت علی علیہ السلام سے سوالات کرنا شروع کیا، تو اجازت مانگی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو تم سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو۔ تو مولا علی کے کہنے سے اس کی جھجک اتری اور اس نے اپنے سوال کرنا مولا علی مشکل کشا سے، مولا علی علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ تب وہ شخص کہنے لگا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا؟ تو بڑا ہی دلچسپ سوال، بڑا ہی پیچیدہ سوال مولا علی مشکل کشا سے کر رہا تھا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے آپ نام بتائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا یہ تیسرا سوال ہے کہ وہ سانس لیتی ہے لیکن اس میں گوشت اور خون جیسی کوئی چیز نہیں، تو ایسی کون سی ایسی چیز ہے، ایسی کون سی ایسی کائنات میں وہ چیز ہے کہ جو سانس لیتی ہے اور اس میں گوشت اور خون نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ بڑے ہی پیچیدہ سوال، بڑے ہی دلچسپ سوال جو کہ مولا علی مشکل کشا سے، مولا علی علیہ السلام سے وہ سوال کر رہا تھا اور مولا علی اس کے سوال کو چپ چاپ سن رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ مجھے 7 آسمانوں کے آپ نام بتا دیں۔ اور کہا کہ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے تالوں اور کنجیاں یعنی چابیوں کے بارے میں بھی آپ بتا دیں۔ یعنی بڑے ہی چھانٹ کر بڑے ہی گہرے سوال وہ شخص لے کر آیا تھا اور مولا علی مشکل کشا سے اتنے زبردست سوالات وہ کر رہا تھا، لیکن میرے مولا علی تو مولا علی ہیں، سوالوں کے بارے میں زبردست باتیں اور جواب دینے کے لیے مولا علی مشکل کشا تیار تھے۔ میرا اس آدمی نے، اس شخص نے 7واں سوال شروع کیا اور کہا کہ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ روح زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام کیا ہے۔ اور 8واں سوال، اس کے بعد 8واں سوال اس شخص نے شروع کیا اور کہا کہ روح زمین پر سب سے بھیانک، سب سے خطرناک اور بدترین وادی کا نام کیا ہے۔ سب سے آخری سوال
یہ تھا کہ یہ واقعہ 1000 قبل حدیث الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 پر موجود ہے۔ تو 8 سوال اس شخص نے کیے مولا علی مشکل کشا سے۔ مولا علی جو شیر خدا ہیں، تمام علم کے جاننے والے ہیں، تمام علم کو پہچاننے والے ہیں، تو کیوں نہ ہوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور نبی پاک کے نور سے مولا علی مشکل کشا کو، مولا علی شیر خدا کو، مولا علی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ مولا علی کا نام ایک حضرت علی شیر خدا بھی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے طاقتور چیز پتھر کو بنائی اور پیدا کیا۔ یعنی سب سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ میں ابھی بتا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کائنات میں 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے طاقتور چیز پتھر کو بنائی اور پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا۔ پتھر سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا، جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا، جو کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، جو لوہے کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے، پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے، جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں، اور بادل سے طاقتور ہوا ہے۔ ہوا کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا نے کہا، مولا علی شیر خدا نے کہا کہ ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے، جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے، جو ہوا کے فرشتے کو بھی مات دے دیتی ہے، اور موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکن، جسے اللہ تعالیٰ چاہے کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو اللہ کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور وہ اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے کہا کہ کن فیکن، تو اللہ جسے چاہے حکم دے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی چیز سانس تو لیتی ہے مگر گوشت اور خون نہیں ہے۔ اتنے گہرے سوال
جو میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مولا علی شیر خدا، خدا نے اتنے زبردست سوالوں کا جواب بڑی ہی شان سے دیا ہے کہ مگر گوشت اور خون نہیں ہے، جو تم جان لو وہ چیز صبح ہے، صبح۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے رات کی، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ یہ چاند ستارے، کہکشائیں، سورج اور دن رات، صبح اور شام، رنگین نظارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں کہ 12-15 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کے مطابق ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن انسان اللہ کی ان چیزوں کی حمد و ثنا کی سمجھ نہیں سکتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اب تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے، جو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے بنایا ہے۔ بخارات پانی کی اس بھاپ کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بھاپ اور پانی کے دھوئیں سے بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے دھوئیں اور پانی سے تخلیق کیا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزم ہے، یہ رنگ میں تانبے جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام محروم ہے اور یہ سرخ رنگ اور خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچواں آسمان کا نام تائمون ہے، اس کا رنگ سونے کے جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام الروم ہے، جو سبز یاقوتی رنگ کا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام عظمہ ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ اور اگلا سوال سات آسمانوں کی چابی یعنی کنجی یعنی شرک کرنا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی چابی یعنی کنجی کہاں ہے تو یہ بتانا اور یہ تمہیں پانا شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے کبھی آسمانوں کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجی موت کے وقت یا اس سے پہلے جو بھی سچے دل سے اللہ کا کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بخاری اور مسلم شریف کے مطابق پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے مختلف دروازوں کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے پیغمبر اور نبی انہی دروازوں سے ہو کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ اب تمہارا سوال ہے، زمین پر سب سے خوبصورت وادی سنندیپ ہے جسے شری لنکا آج کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا گیا تھا، جو کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، جو کہ آج ایڈم ہل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے بہترین وادی کون سی ہے اور بھیانک وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بہترین اور بھیانک وادی یمن میں موجود ہے، اور ان وادی کا بیرکوک ہے، وادی کا نام بیرکوک ہے۔ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روح رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہے، اور یہ پروردگار اور کہتی ہے کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم نے اپنے پروردگار سے منہ موڑا، اور اللہ کی آیت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیری ہی بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے، لیکن افسوس یہ وقت گزر چکا ہوگا، رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری توبہ قبول کرے، اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ۔ اللہ پاک سب بخشنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ الہی میں معافی گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم رو رو کر تڑپ کر معافی مانگیں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے، کیا پتہ ہماری معافی قبول ہو جائے۔ اللہ حافظ۔